أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. یہ موطا امام مالک میرے ہاتھ میں وہ پہلے حوالہ دے چکا، کنز المال ہے، کنز المال فی سنن الاقوال والافعال. اس کے رائٹر ہیں علامہ علی متقی ہندی. یہ 975 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، صاحب کنز المال. انہوں نے روایت لکھی ہے یہی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے مؤذن سے کہا کہ کہت والصلاۃ خیر من النوم. اور آگے جو 3 روایات ہیں وہ بڑی اہم ہیں، ان پر ذرا غور کریں. پہلی روایت ہے کنز المال کی، حدیث نمبر ہے 23250 حدیث نمبر. ان مجاہد سے روایت ہے، کالا وہ فرماتے ہیں کن تو ابن عمر، وہ کہتے ہیں میں عمر کے بیٹے کے ساتھ تھا، فسامع رجلا یصوب فی المسجد. ایک آدمی کہتا ہے، مجاہد کہتا ہے میں حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ تھا، عبداللہ بن عمر کے ساتھ، تو مسجد میں داخل ہوئے تو اذان دینے والے نے کہا الصلاۃ خیر من النوم فقالا. تو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے اخرج بنا من عند هذا المبتدع. عمر کا بیٹا کہتا ہے اس بدعتی کو مسجد سے نکالو. اس بدعتی کو یہ بدعت کار رہ چکے، صلاۃ خیر من النوم نبی کا فرمان نہیں. محمد جناب حیدری صاحب وہ کہتا ہے کہ اس بدعتی کو مسجد سے باہر نکالو. اب جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے یہ زیادہ علم والے ہیں مفتی. وہ تو صرف سن کے چپ ہی نہیں کر رہا، اس نے کہا کٹو انہوں باہر، انہوں نے کہا انہیں نکالو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ نے سنا کہ شیعہ ذاکر اظہر عباس حیدری الصلاۃ خیر من النوم کو بدعت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. معزز سامعین، آپ بھی بات سوچتے ہوں گے کہ شیعہ حضرات کو الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ کیا چڑ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر العمل. ان سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ کلمہ کہاں سے نکالا، تو بجائے اس کے کہ شیعہ حضرات اس کلمہ کو ثابت کرتے، انہوں نے مسلمانوں کے الصلاۃ خیر من النوم پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ الصلاۃ خیر من النوم تم نے کہاں سے نکالا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا تھا وغیرہ. وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں. یہ اظہر عباس حیدری بھی آپ کے سامنے آپ نے سنا کہ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم بدعت ہے، اور اس کے لیے وہ ایک روایت کا سہارا لے رہا تھا، وہ کنز العمال کی روایت ہے. وہ یہ بات بیان کر رہا تھا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ مسجد میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکالو. اور اس نے حوالہ دیا کنز العمال حدیث نمبر 23250. تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اظہر عباس حیدری انتہائی جاہل آدمی ہے. آپ اس کی جہالت سنیں. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا اخرج بنا من عند هذا المبتدع. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نکال ہمیں اس بدعتی کے پاس سے. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے
کہ اے مجاہد کڈ اس بدعتی نو باہر، جیسے یہ کہہ رہا تھا اے بدعتی نو باہر کڈو۔ او جاہل آدمی، تجھے تو عربی بھی صحیح نہیں آتی اور تو مقابلہ کرتا ہے اہل سنت کا، ترجمہ تجھے صحیح کرنا آتا نہیں ہے اور تو اہل سنت کے منہ کو آتا ہے۔ پہلے میرا بھائی جا کر کہیں عربی سیکھ، اپنی عربی درست کر، پھر آ کر اہل سنت کا مقابلہ کرنا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اخرج بنا من عند ھذا المبتدی کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمیں نکال، یعنی ہم یہاں سے چلتے ہیں اس بدعتی کے پاس سے۔ یہ اس کی جہالت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے تاکہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ جو ان کے ذاکر بہت بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، ان کے پلے کیا ہے۔ عربی کی آدھی سطر کا صحیح ترجمہ کر نہیں سکتے اور مقابلہ کرنے تلے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت کا۔ نمبر 2، اس شخص نے کتنا دھوکہ دیا ہے کہ یہ روایت کنز العمال سے پیش کی ہے، حالانکہ کنز العمال میں یہ روایت مختصر ہے اور سنن ابو داود شریف میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کنز العمال یہ بنیادی کتابوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ماخذ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں دوسری کتابوں سے احادیث مبارکہ اور صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال لیے گئے ہیں۔ اور جو سنن ابو داود کتاب ہے وہ بنیادی کتاب ہے، ماخذ کتاب ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حدیث لے کر آتے ہیں، اور اظہر عباس حیدری نے یہ روایت ابو داود سے نقل نہیں کی بلکہ کنز العمال سے جا کر نقل کی ہے۔ مختصر روایت کو چھیڑ دیا، اب یوں کہہ لیں کہ تقرب الصلاۃ کو بیان کر دیا وانتم سکارا چھوڑ دیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ بتایا نہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تھوڑی سی بات لے لی اور واضح بات چھوڑ دی۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر بات واضح نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک آدمی کو الصلاۃ خیر من النوم کہتے سنا، پھر فرمایا کہ ہمیں یہاں سے اس بدعتی کے پاس سے نکالو۔ حالانکہ یہی روایت سنن ابو داود میں موجود ہے اور وہاں پر پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اس آدمی نے تصویب ظہر یا عصر کی نماز میں کہی تھی۔ اس سے پہلے ہم اپنے قارئین کی خدمت میں ایک بات عرض کرتے ہیں کہ تصویب کے 2 مطلب ہیں۔ نمبر 1، اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا، اور تصویب کا دوسرا مطلب ہے کہ اذان کے بعد اپنے الفاظ میں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ اور تصویب کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کے لیے اور کبھی نماز کے بعد دوبارہ اعلان کرنے کے لیے۔ اب جو یہ روایت ہے سنن ابو داود میں، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، فصوب رجل فی الظہر والعصر، فرمایا کہ ایک آدمی نے تصویب کہی ظہر یا عصر کی نماز میں، تو حضرت نے پھر یہ بات فرمائی کہ ہمیں یہاں سے نکالو، یہ عمل بدعت ہے۔ اب یہاں پر ذرا آپ غور کریں کہ اس حدیث میں واضح موجود ہے کہ اس آدمی نے وہ تصویب ظہر یا عصر میں کی تھی۔ اگر آپ تصویب سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اذان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا تو ہم اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر یہاں پر تصویب سے مراد الصلاۃ خیر من النوم ہو تو پھر بھی یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے ظہر یا عصر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو بدعت کہا ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کو بدعت قرار نہیں دیا۔ یہ اظہر عباس حیدری کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس نے مختصر روایت کنز العمال سے جا کر پیش کر دی ہے تاکہ لوگوں کو ظہر عصر کا پتہ ہی نہ چلے، اور سنن ابو داود کی روایت کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے، دوسری کسی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت قطعاً اہل سنت والجماعت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ آپ نے بدعت کہا ظہر عصر میں، اس کو ہم بھی جائز نہیں کہتے، اور ہم سنت کہتے ہیں فجر کی اذان میں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الصلاۃ خیر من النوم فجر والی کو بدعت نہیں کہا بلکہ ظہر یا عصر والی کو بدعت کہا ہے۔ یہ اظہر عباس حیدری نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ایک اور بھی دھوکہ کیا ہے، اس نے یہ روایت تو پڑھ دی یہاں سے کہ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس بدعتی کو نکالو، جیسے یہ غلط ترجمہ کر رہا تھا، حالانکہ اسی کنز العمال میں
صاحب کنز المال نے پیچھے کتنی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لائیے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، اس جملے کو تم اپنی اذان میں رکھ لو۔ پھر انہوں نے صبح کی اذان میں یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس نے اگلی روایت تو بیان کر دی حضرت ابن عمر کی، پچھلی روایتیں بیان نہیں کی، کیوں؟ اگر پچھلی روایتیں بیان کرتا تو اس کے عوام کو فوراً پتہ چل جاتا کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بدعت نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تصویب کو بدعت کہہ رہے ہیں وہ یہ تصویب نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سن لو، صحیح سند کے ساتھ ہمارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس روایت موجود ہے، عن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سنن نسائی جلد اول حدیث نمبر 647، اور یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابو محذورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت اؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتا تھا، وکنت اقول فی اذان الفجر الاول، اور میں فجر کی اذان میں کہا کرتا تھا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جملہ کہا جاتا تھا، اور یہ حضرت بلال بھی کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے تھے۔ اور اس لیے اظہر عباس حیدری نے جو کنز العمال سے دھوکہ دیا ہے وہ بالکل اس نے فراڈ کیا ہے، اور اس کے جو جاہل لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیسے نعرے لگا رہے تھے اور کیسے واہ واہ کہہ رہے تھے، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ یہ ذاکر چند پیسوں کی خاطر ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں، ان کو کیسے انہوں نے اندھیر نگری میں رکھا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان دھوکے بازوں کے دھوکوں سے پردہ ہٹاتے رہیں گے تاکہ ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی بھی محفوظ رہیں، اور تاکہ ہمارے بولے شیعہ حضرات، ہمارے شیعہ بھائی بھی ان لوگوں کے چکروں سے نکل کر ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر جمع رہنے کی اور ہدایت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔